الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے درس سیرت کے ہم 10ویں سیشن میں اور اس کی 10ویں کلاس کے اندر ہم بحمد اللہ تعالی موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہم آہستہ آہستہ کر کے سماعت کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبلیغ کے ابتدائی 3 سال کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سال خاموش اور خفیہ طور پر جو تبلیغ فرمائی، اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ سماعت کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم نے اس کے بعد کے احوال و واقعات جو ہے وہ سماعت کرنے ہیں۔ جب 3 سال مکمل ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجر کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کر۔ یعنی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھول کر بیان کر دیں اور اعلانیہ طور پر بیان کر دیں کہ جو آپ کو کہا گیا، یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ پھیر لیں، یعنی مشرکین سے کنارہ کشی کر لیں، مشرکین سے دوری اختیار کر لیں۔ اور پھر حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو، یعنی اپنے قریب تر رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ 2 احکامات نازل ہوئے تو اب یہاں سے تبلیغ اسلام اعلانیہ طور پر جو ہے وہ ابتدا اس کو شروع کرنے کا حکم رب کی طرف سے آپ کو دے دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ایک دعوت پر بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کو تبلیغ اسلام کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا، اور آپ نے ان کے سامنے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا بھی ان کے سامنے اظہار کیا۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہوا اور کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی عمر مبارک کم تھی، آپ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ جملے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھلے ہی نحیف ہوں، یعنی کمزور ہوں، اور میری عمر کم ہے، لیکن میں آپ کے پیغام میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں تبلیغ اسلام میں اور اسلام قبول کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہیں سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان شروع میں ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے ابتدائی دور میں بالکل اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہی تھے۔ اور پھر جب وقت آیا اور رشتہ داروں کے سامنے جب سٹینڈ لینے کا ٹائم آیا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عمر کم ہونے کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام قریش کے قبائل کو جمع کیا، اور آپ نے پکارا یا بنی فہر یا بنی عدی، یعنی تمام قبیلوں کے نام لے لے کے آپ ان کو پکارتے گئے، اور خود آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، یعنی صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ نے تمام قریش والوں کو بلانا شروع کیا، اور آپ نے ان کو یہ اعلانیہ طور پر کہا کہ جو قریش کا سردار اور جو قریش کا بڑا خود آ سکتا ہے وہ خود آئے، اور جو خود نہیں آ سکتا اپنی طرف سے کسی کو بھیج سکتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج دے۔ تو تمام لوگ جو ہے قریش کے وہاں پر جمع ہو گئے، اس میں ابو لہب بھی تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا، آپ خود صفا کی پہاڑی پر موجود ہیں
اور وہاں سے آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ وادی مکہ، یعنی یہ وادی مکہ پر ایک بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ لشکر جو ہے ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور یہ لشکر اتنا بڑا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ یہ تہس نہس کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو ان سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم بالکل آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ تو صادق ہیں، ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، تو اگر آپ ہمیں یہ خبر دیتے ہیں۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو تمہیں کیا کوئی لشکر نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کوئی لشکر نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی لشکر کے آثار دور دور تک نہیں تھے۔ اس کے بعد سرکار نے ان سے سوال کیا کہ اب میں تمہیں کوئی لشکر تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر ہے جو ہمارے قریب ہے اور حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں تہس نہس کر دے، تم مانو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں لشکر نظر نہیں آتا، ہم لشکر کو نہیں دیکھتے، نہ اس کے کسی اثر کو پاتے ہیں، لیکن آپ کی بات اور آپ کی زبان پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے برملا اس کا اظہار کیا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ جو ہے وہ سچ بول رہے ہوں گے۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان سے کہ پھر یقین کرو اور پھر اس بات پر ایمان لے کر آؤ کہ جو میں تمہیں کہتا ہوں کہ رب ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں اور میں اس کا رسول ہوں، اور تم اگر ایمان نہیں لے کر آتے تو تم پر جو ہے وہ سخت عذاب ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ جب کرنا شروع کی اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو وہی لوگ کہ جو ایک لمحہ قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صداقت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور ایک لمحہ پہلے، یعنی ابھی یہ کنورسیشن گزری، ایک لمحہ پہلے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا، اور وہ لوگ کہ جو ایک لمحہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ لشکر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ لشکر حملہ آور ہو رہا ہے اور لشکر ہمیں ختم کر دے گا، تہس نہس کر دے گا اگر ہم کچھ نہیں کرتے، تو ہمیں لشکر بھلے نظر نہ آئے لیکن آپ کی زبان پر ہم تیاری شروع کر دیں گے، وہی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت خلاف ہو گئے، اور انہوں نے معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا اور آپ کی بات کا انکار کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دل میں اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، یہ وہ لوگ تھے جو اس بات کا اقرار کرتے تھے اور یقین صادق رکھتے تھے، یعنی سچا یقین رکھتے تھے کہ یہ تو وہ ہستی ہے، یہ تو وہ ذات ہے کہ ہم نے کبھی ان سے زندگی میں جھوٹ نہیں سنا، تو یقیناً جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے۔ لیکن اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آبا و اجداد کے دین کو اور ان کے بتوں کو اور ان کے پریکٹسز کو اور ان کے اعمال کو اور ان کے عقائد کو غلط بولنا شروع کیا، تو وہ ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، اور خود آپ کا چچا ابو لہب، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑے گستاخانہ جملے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے کہ رب تعالیٰ نے اسی وقت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ صورت مبارکہ نازل کی اور ذکر کر دیا کہ ہلاک ہو گئے ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ بھی ہلاک ہو گیا اور اس کا مال کوئی اس کے کام نہ آیا، اور وہ جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ وہ کام آیا اسے جو اس نے کمایا۔ یہیں پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس وقت ابو لہب کی بربادی کا ذکر کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اور آپ کی شان و عظمت کی حفاظت کے لیے رب تعالی نے سورہ لہب کی آیت نازل کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ طور پر اب دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا، اور سامنے قریش کے بڑے بڑے سردار جس میں عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، یہ سارے لوگ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرنے لگے کہ ہم کس طریقے سے ان کو روکیں اور کس طریقے سے ان کے مشن کو روکیں، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی تو پھر بہت سارے اور لوگ سامنے ظاہر ہوئے، وہ کہ جو خفیہ تبلیغ کے دوران اسلام قبول کر چکے تھے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، کئی سارے 40 کے قریب ایک جماعت ایسی تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑی تھی،
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عبداللہ کے بھائی ابو طالب، وہ خود بھی انہوں نے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا جو پیغام پہنچاتا ہے اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اسے کوئی روکے گا نہیں۔ اور ابو طالب نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اپنی حمایت کا اور سپورٹ کا اعلان کر دیا، اور خود جو ہے وہ سرداران قریش کے بیچ میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب یہ قریش کے سرداروں نے، یعنی عتبہ، ولید، شیبہ، ابو جہل، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو طالب بیچ میں جو ہے وہ سپورٹ بن کے کھڑے ہیں اور یہ ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دے رہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ابو طالب کے پاس وہ لوگ آئے، سارے جمع ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے، تو تم اسے منع کرو، یعنی تم اسے اس کام سے روکو یا خود بیچ سے ہٹ جاؤ تو ہم اس سے خود نمٹ لیں گے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھایا اور رخصت کر دیا، لیکن وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر دوبارہ ابو طالب کے پاس آ کر کہا کہ اے ابو طالب، تمہاری قدر و منزلت ہماری نظر میں بہت ہے، تم خود ایک قریش کے قبیلے کے سردار ہو، ہمارے بڑے ہو، ہم تمہاری تعظیم کرتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہاری تکریم کرتے ہیں، لیکن تم اپنے بھتیجے کو روک نہیں رہے۔ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اگر تم روک نہیں سکتے تو میدان سے ہٹ جاؤ تاکہ فیصلہ ہم خود کر لیں۔ اور انہوں نے ابو طالب کو کافی ڈرایا اور دھمکایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو طالب نے ان سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ہماری قوم نے آ کر جو ہے وہ مجھے ایسی ایسی بات کہی، اور پورا واقعہ انہوں نے بتایا کہ ان کو کس طرح دھمکی دی۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ مجھ پر اور خود پر رحم کریں اور ایسی کوئی تکلیف نہ دیں یا ایسی کوئی تکلیف میں اپنے آپ کو یا مجھے مبتلا نہ کریں کہ جس کی طاقت ہم نہ رکھتے ہوں، یعنی جسے برداشت کرنے کی طاقت ہم نہ رکھتے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا، اللہ کی قسم، اب آپ جملے سنیے گا سرکار علیہ السلام کے۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے چچا، اللہ کی قسم، اگر یہ قریش کے سردار، اگر یہ قریش کے لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، یعنی یہاں سورج اور چاند سے مراد طاقت ہے، یعنی اتنی طاقت مجھے دیں اور اتنا مجھے نعمتوں سے نواز دیں کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج ہو، ایک ہاتھ میں چاند ہو، اور مجھ سے کہیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں، تو میں ان کی تمام باتوں کو رد کر دوں گا، اپنے کام کو، اپنے مشن کو، اپنے کاز کو میں جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کر دے یا میں وہ کام کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک انداز میں ایک ہی بات کہی کہ اے میرے چچا، اگر آپ بیچ میں سے ہٹنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اگر آپ بیچ میں نہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو ذمہ داری مجھے میرے رب کی طرف سے سونپی گئی ہے میں وہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ لوگ اگر مجھے ہلاک کر دیں تو میرے لیے اگر یہی لکھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا رب جو ہے وہ مجھے غلبہ دے گا اور میرا رب مجھے غالب کر دے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ابو طالب پر اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان کو روکوں گا، یہ آپ تک نہیں آئیں گے۔ اب جب قریش کے لوگوں نے دیکھا اور سرداروں نے دیکھا کہ ابو طالب اپنی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ابو طالب نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روکنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر اب جو ہے وہ سارے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے پلان کرنا شروع کیا کہ اب دیکھو حج کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی حج کے ایام قریب ہیں اور پوری دنیا سے لوگ مکہ آتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کریں گے اور ہمیں ان کے دین کی تبلیغ کو روکنا ہے، تو ہم ان کے بارے میں ایسی کیا بات مشہور کریں کہ لوگ ان کی بات کو دھتکار دیں، لوگ ان کی بات کو نہ مانیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آؤ مل کے مشاورت کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایسی کیا بات پھیلائی جائے، ان کے بارے میں ایسی کیا افواہ پھیلائی جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی بات کو سیریسلی نہ لیں، لوگ ان کی بات پر کان نہ دھریں، لوگ ان کی بات پر توجہ نہ کریں۔ تو کسی نے کہا، مشورہ دیا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ کاہن ہیں، یعنی جادوگر ہیں۔
تو ان میں سے جو ایک سردار تھا ولید جس کا نام تھا قریش کا، ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، کیونکہ جیسے جادوگر ہوتے ہیں نا اس دور میں، یعنی اس دور میں جیسے ہوتے تھے، ان کی کوئی عمل اور کوئی ادا جادوگری والی نہیں ہے، اور جب لوگ دیکھیں گے نا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کاہن نہیں ہے، یعنی جادوگر نہیں ہے۔ اور جو ان کا کلام ہے، کیونکہ اصل میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر جو ایک بڑی دلیل تھی وہ قرآن مجید فرقان حمید تھا، کہ یہ عرب کے لوگ تھے، اور عرب کے لوگوں میں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ ایسے لوگ تھے جو عربی کے دیوانے تھے، اپنی زبان کے دیوانے تھے۔ یہ میں آگے اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے، جو کلام الہی نازل ہوا سرکار علیہ السلام پر، اس کا کیا اعجاز ہے۔ تو وہ عربی زبان جانتے تھے، ہم ابھی محتاج ہیں قرآن کے ترجمے کے، کیونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، انہیں تو عربی کی ڈکشنری کی حاجت تو نہیں تھی، انہیں ترجمے کی حاجت تو نہیں تھی، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو زبان کے اتنے ماہر تھے کہ سنتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی بندہ ایسا کلام لا نہیں سکتا، کوئی انسان ایسا کلام لا نہیں سکتا۔ تو ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی عمل کاہنوں والا نہیں ہے، اور وہ جو کلام بھی پڑھتے ہیں نا وہ کلام بھی کاہنوں والا ہے، یعنی جادوگر والا کلام نہیں ہے۔ جادوگر جیسے منتر وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس سے ملتا جلتا ان کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ دیوانے ہیں، معاذ اللہ، ان کے بارے میں یہ بات مشہور کر دیں گے۔ تو کہا کیسے مشہور کرو گے؟ جو ان سے ملاقات کرے گا، جو ان کو دیکھے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دیوانے ہیں ہی نہیں، ان سے تو جو ملتا ہے وہ ان کو دل دے بیٹھتا ہے، ان سے تو جو ملتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کو دیوانہ تم کیسے ڈکلیئر کرو گے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، لوگ تمہیں دھتکار دیں گے۔ تو قریش نے پھر کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ تو کہا کہ وہ شاعر نہیں، کیونکہ ان کا جو کلام ہے نا وہ شعر کے جتنے یعنی الگ الگ اقسام ہیں اس سے پاک ہے۔ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے، جو کلام الہی وہ بیان کرتے ہیں، جب لوگ وہ سنیں گے تو کہہ دیں گے کہ شاعری تو نہیں ہے، یہ جو حج کرنے آ رہے ہیں وہ بھی سارے عربی، وہ بھی سب عربی۔ تو کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ وہ یعنی پھونک مارتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز پڑھتے ہیں، اور وہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ ان کے دل دادا ہو جاتا ہے، وہ ان کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ولید کہ تم یہ بات کیسے کہو گے؟ وہ تو کسی پر پھونک نہیں مارتے، وہ تو کسی سے ایسی بات نہیں کرتے، وہ تو کوئی کرتب نہیں دکھاتے، جیسے جادوگر رسیوں وغیرہ سے کرتب دکھاتے ہیں، وہ تو ایسا کوئی عمل نہیں دکھاتے۔ تو پھر وہ لوگ تنگ آ گئے، اور انہوں نے قریش کے لوگوں نے کہا کہ پھر ولید تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کہیں۔ یعنی آپ دیکھیں وہ سارے ایونیوز کو وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی مشورہ ہوا کہ ہم کہہ دیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تم کیسے کہو گے وہ جھوٹے ہیں؟ ان کی صداقت کی گواہیاں تو ہم خود دیتے تھے، ان کو صادق و امین تو ہم کہتے تھے، ہم کیسے یہ بات کہہ دیں کہ وہ جھوٹے ہیں؟ کیونکہ جو ان کو جانتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ اس شخص کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا کبھی۔ تو پھر انہوں نے بالآخر تنگ آ کر کہا کہ ولید تم ہی بتاؤ کہ پھر اس کا کیا حل ہے، تم ہی بتاؤ کہ پھر ہم ان کے بارے میں کیا مشہور کریں۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ان کے کلام میں بڑی حلاوت ہے، ان کا کلام بڑا میٹھا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز بھی ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ بھی ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا کمال بھی ہے کہ بندہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مٹھاس اور چاشنی کو وہ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کتنا پڑھیں، یہی غلط سوال ہے۔ اس کی کیا لمٹ ہو سکتی ہے؟ جتنا پڑھیں، جب تک دل چاہ رہا ہے پڑھتے رہیں، جب تک دل چاہ رہا ہے پڑھتے رہیں، کیونکہ جب بندہ پریشان ہو، اضطراب و غم کی کیفیت میں ہو، آزمائش میں ہو، مصیبت میں ہو، اس وقت بھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کھولے اور پڑھنا شروع کرے۔ جیسے جیسے وہ آیتیں پڑھتا جائے گا، بھلے ہی ترجمہ اس کو سمجھ اسے نہ آ رہا ہو عربی نہ جاننے کی وجہ سے، لیکن وہ قرآن کی مٹھاس اور قرآن کی روحانیت اور قرآن کی نورانیت اور اس کی چاشنی اور اس کی حلاوت ایسی ہے کہ بندہ پڑھتا جائے گا، اپنے غم بھولتا جائے گا، بندہ پڑھتا جائے گا، اپنی پریشانیاں بھولتا جائے گا، بندہ پڑھتا جائے گا، اسے ایسا لگے گا میں غم اور تکلیف میں تھا ہی نہیں۔ یہ ہے قرآن کا کمال۔ لیکن ہم پڑھنے والے تو بنے۔ آپ دیکھیں یہ لوگ خود گواہی دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور بڑے کافر ہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ان کے کلام میں بڑی حلاوت ہے، یعنی مٹھاس ہے ان کے کلام میں۔
اور تم ان کے بارے میں جو باتیں کہو گے وہ لوگ پہچان جائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تو پھر وہ اس نے کہا کہ ولید نے یہ مشورہ دیا کہ پھر ہم ان کے بارے میں یہ بات مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں، لیکن وہ ایسے جادوگر ہیں کہ اصل میں ان کا کلام جادو ہے. یعنی وہ کوئی کرتب نہیں کر کے دکھاتے، لیکن وہ جادوگر ایسے ہیں کہ ان کا کلام جادو ہے. اور وہ ایسا کلام ہے کہ ہم لوگ پوچھیں گے کیا کلام ہے، تو ہم ان کو جواب یہ دیں گے کہ وہ ایسا کلام ہے کہ وہ باپ باپ کو لڑوا دیتا ہے، بھائی اور بھائی کو لڑوا دیتا ہے، باپ اور بیٹے کو لڑوا دیتا ہے، وہ میاں بیوی میں لڑائی اور جدائی کروا دیتا ہے، وہ رشتہ داریاں اور دوستیاں توڑوا دیتا ہے. اور ایسا ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن سن کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اور اقرار اسلام کا اور ایمان کا اقرار کر کے جب اسلام میں داخل ہوتے، اس کے بعد پھر اپنی رشتہ داریاں، اپنی یاریاں، اپنے تمام تعلقات کو بالکل توڑ دیتے، اور پھر توجہ ہوتی تو پھر رب کی طرف اور رسول اللہ کی طرف ہوتی. اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے عبد الرحمن، انہوں نے جنگ بدر کے وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اسلام قبول کیا. تو ایک دفعہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہا کہ ابو جان یاد کیجئے جنگ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے. جنگ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن کیونکہ آپ میرے والد تھے تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اپنی تلوار چلاؤں اور آپ کی گردن اتار دوں، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، ایک جلال آیا اور آپ نے کہا سن، اگر تو جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا اور بھلے ہی تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا تو رسول اللہ کا دشمن ہے، ایک لمحہ رکے بغیر تلوار چلا کر تیری گردن اتار دیتا. یہ محبت تھی صحابہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے مشن سے. اور یہی اس بات کو وہ جانتے تھے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور غلط نظریے میں پیش کر رہے ہیں کہ ان کا کلام لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ ایسا ہے کہ آپ کے بھائیوں میں لڑائی ہو جائے گی، آپ کے رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے گی، اور آپ کی میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی. اور انہوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس طرح کی بات جو ہے وہ پھیلانا شروع کرنے کی کوشش کی. تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب کوئی گزرتا تو اس طرح کی باتیں بیان کرتے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہو گئی ولید کے بارے میں، کیونکہ ولید نے اس طرح کی بات کی نا، مشورہ دیا اس نے کہ ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں اور ایسے جادوگر ہیں کہ جو ان کا لایا ہوا کلام ہے وہ جادو ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور وسیع مال دیا اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی، پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ تو میری آیتوں سے عناد یعنی بغض رکھتا ہے. ولید کی کچھ نشانیاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور بتایا کہ یہ پھر یہ توقع رکھتا ہے کہ اسے اور نعمتیں دی جائیں، نہیں، یہ وہ ہے کہ جو میری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے اور میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے. اب سلسلہ یہ ہوا کہ ایک اور قریش میں گفتگو ہوئی آپس میں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی وہ کوششیں کر رہے ہیں نا، تو ایک اور آپس میں گفتگو ہوئی. تو عتبہ کہتا ہے، جو قریش کا ایک اور سردار ہے عتبہ، وہ کہتا ہے کہ اے گروہ قریش، کیا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرنے جاؤں تاکہ میں ان کو کنونس کر سکوں کہ وہ اپنے دین سے اور اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں؟ کیا وہ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے رہا تھا، اور اعتماد میں لے کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کروں کہ ان کو بات کرنے کے بعد میں جو ہے وہ ان کو کوشش کر کے کنونس کر کے ان کو سمجھا بجھا کر ان کے مشن سے پیچھے کر لوں اور اپنی بات منوا لوں؟ تو گروہ قریش نے کہا کہ بالکل آپ جائیے اور جا کر جو ہے وہ بات کیجئے. تو عتبہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سن رہا ہوں، آپ کہیں. تو عتبہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائی کے بیٹے،
یعنی رشتہ داری تھی، اس لیے اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر اس نئے مذہب سے، یعنی جو آپ مذہب لے کر آئیں، اس سے اگر آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے کہ آپ مال چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ کو دنیا کا مالدار ترین شخص بنا دیں گے۔ اگر آپ کو مال چاہیے، یعنی آپ اگر اسلام اس لیے پھیلاتے ہیں، ہمارے بتوں کو، آبا و اجداد کو، ہمارے عقیدے کو گمراہ اور ہمیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے، تو ہم سب مل کر آپ کو مال دیں گے اور آپ کو سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، منصب چاہیے، شرف چاہیے، مقام و مرتبہ چاہیے، تو آپ بس اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یعنی کتنا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اس بات سے کہ نہیں، ان کا مشن آگے نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اپنے دل میں جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ تو وہ جانتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کو روکنا ضروری ہے، ورنہ سارا مکہ ان کے کنٹرول میں آ جائے گا اور ان کے مذہب کی طرف چلا جائے گا، اور تیزی سے لوگ مسلمان جو ہے وہ اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت بھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے آپ کو، اگر آپ کو منصب اور مقام و مرتبہ اور شرف چاہیے تو آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیں گے، اگر آپ کو ملک چاہیے، ملک، تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اگر آپ کو ملوکیت چاہیے، بادشاہت چاہیے، تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر آپ پر معاذ اللہ کوئی جن وغیرہ آ گیا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اگر کوئی آپ پر جن آ گیا ہے معاذ اللہ، جو اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، اور ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، اور آپ جہاں سے چاہے علاج کروائیں، اور اس کے سارے اخراجات ہم اٹھائیں گے۔ الگ الگ طریقے سے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اکسانے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کنونس کرنے کی اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب پوری بات اس نے کر لی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تم نے کہہ لیا جو تم نے کہنا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب مجھ سے سنو، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت سجدہ ہے، سورہ حامیم سجدہ ایک سورت ہے، اس میں ایک سجدے والی آیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آیت سجدہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد سجدہ کیا، اور سجدے کرنے کے بعد اس سے کہا اے ابو الولید، کیونکہ وہ ولید کا باپ تھا، عتبہ، اس کا نام تھا عتبہ، اس کا لقب تھا ابو الولید، کہا اے ابو الولید کیا تو نے سن لیا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یعنی جب اس نے وہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنی نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جب دیکھا ان کا عمل کہ سرکار نے وہ آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد سرکار سجدہ ریز ہوئے، تو پھر اس نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا، اور وہ جو ہے آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اب اس کے بعد ولید جو ہے وہ چہرہ، یعنی ابو الولید عتبہ جو ہے وہ چہرہ لٹکا کر قریش کے لوگوں کے پاس گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا۔ اب عتبہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ان سے کہ اس کلام کی مثل میں نے کوئی کلام نہیں سنا، وہ ایسا کلام تھا کہ اس کلام جیسا کلام میں نے نہیں سنا، اور وہ کلام ایسا ہے کہ وہ نہ شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ یعنی ہم کہہ رہے تھے نا وہ جادو ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ شاعری بھی نہیں ہے۔ اور سنو اے گروہ قریش، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، عتبہ قریش کا سردار ان کو مشورہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اے گروہ قریش سنو، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اس شخص کو جو کرنا ہے کرنے دو، اس سے الگ ہو جاؤ، یعنی ان کے رستے سے ہٹ جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں نے جو کلام ان سے سنا ہے نا، وہ کلام بڑی عظمت والا ہے، وہ کلام بڑی شان والا ہے۔ اگر دیکھو اب آگے ان کو ایک مشورہ دیتا ہے، پہلا مشورہ یہ دیا کہ تم ان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب دیکھو اگر عرب ان کو مغلوب کر لیں، یعنی دیکھو ان کا اسلام جو ہے، ان کا مشن جو ہے وہ آگے پھیلے گا، جو دوسری قومیں ہیں ان کے آبا و اجداد کو بھی جب یہ برا بلا کہیں گے، کیونکہ وہ بھی کفر پر ہیں، اور ان کے بتوں کو اور ان کے مذاہب کو بھی جب یہ برا بلا کہیں گے اور اس کے بارے میں یہ وضاحت کریں گے کہ ہمارا مذہب یہ بات نہیں کہتا، اور ان کو برا لگے گا تو وہ ان پر حملہ کریں گے۔ اگر وہ قوم جیت جائے تو تمہارا فائدہ ہو گیا، تم بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ ان کو روکا جائے۔ اگر کوئی اور قوم عرب کے دوسرے لوگ آ کر ان پر غالب آ جائے تو تمہارا فائدہ ہو گیا۔ اور سنو اگر یہ سب پر غالب آ جائیں، اگر ان کا کوز اور ان کا مشن پھیلتا چلا جائے اور یہ سب پر غالب آ جائیں، تو ہے تو یہ تمہارے ملک کے، ہے تو یہ تمہارے رشتہ دار، تو ان کی عزت تمہاری عزت کا سبب بنے گی۔
مشورہ دیکھیں کیسا دیا. تو وہ کہتے ہیں لوگ، قریش کے لوگ، کہ اے ابو الولید، اے عتبہ، ہمیں لگتا ہے اس کے کلام نے تجھ پر بھی جادو کر دیا ہے، ہمیں لگتا ہے اس کے کلام نے تجھ پر بھی جادو کر دیا ہے. تو عتبہ نے کہا کہ میری تو یہی رائے ہے، اب باقی تم مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری مرضی ہے. اس کے بعد انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تشدد کو بڑھا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کی انہوں نے جو ہے وہ سازشیں اور کوششیں جو ہے وہ تیزی سے بڑھا دی. اب ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ کیا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کی کوشش کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. بڑا مشہور واقعہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط، ایک بدبخت کافر، عقبہ بن ابی معیط، اس نے ابو جہل کے مشورے پر اونٹ کی ہوجڑی وہ اٹھائی، یعنی گندگی اور نجاست جو ہوتی ہے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گئے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر اس نے وہ جو ہے وہ گندگی اور نجاست رکھ دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا وزن کافی اس کا تھا وزن، اور پھر جو ہے وہ لوگ ہنسنے لگے اور ٹھٹا کرنے لگے اور مذاق کرنے لگے. تو آپ کی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا وہ تشریف لائیں، اور آپ کی عمر مبارک کم تھی سیدہ خاتون جنت کی، اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ اس گندگی کو دور کیا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا اے اللہ تو ابو جہل کو پکڑ، اے اللہ تو عتبہ کو پکڑ، اے اللہ تو شیبہ کو پکڑ، اے اللہ تو عقبہ کو پکڑ، اے اللہ تو امیہ بن خلف کو پکڑ. 5 نام لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ اور امیہ. یہ 5 لوگوں کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت لیا کہ وہ وہاں موجود تھے، اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس میں یہ ذمہ دار تھے اور شریک تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم کی کیفیت تھی، نماز میں انہوں نے آپ کو تنگ کیا اور گندگی ڈالی نماز میں، اور اس پر کہ جو طہارت اور پاکیزگی کو سب سے زیادہ پسند کرنے والا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعائے ضرر فرمائی ان کے لیے اور کہا کہ اے اللہ تو ابو جہل کو پکڑ، تو ولید کو پکڑ، تو عتبہ کو پکڑ، تو شیبہ کو پکڑ، تو عقبہ کو پکڑ، تو امیہ کو پکڑ. یہ 5 نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، اور ہمارے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، یہ 5 لوگ جنگ بدر والے دن قتل کیے گئے. جن 5 لوگوں کا نام حضور علیہ السلام نے لیا تھا، یہ 5 کے 5 لوگ جنگ بدر والے دن قتل کیے گئے، اور ان کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ یہ معاملہ کتابوں میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے کہ ابو جہل نے ایک بہت بڑا بھاری پتھر اٹھایا اور آگے بڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ کچل دے. تو جیسے ہی قریب پہنچا تو ڈر کے مارے جو ہے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے گرا اور بھاگتے ہوئے پیچھے قریش کی طرف آیا. تو قریش کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تم کس بات سے ڈر گئے، وہ تو نماز میں ہیں. تو ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا اونٹ ہے اور ایک خطرناک اونٹ ہے، اور وہ اونٹ مجھے دیکھ کر جو ہے وہ غصے سے میری طرف بڑھ رہا ہے، اور مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا، وہ اونٹ مجھے پکڑ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو بتایا کہ وہ اونٹ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر یہ آگے بڑھتا تو اسے پکڑ لیتے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. اسی طرح ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مقام ابراہیم کے قریب آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ، یہ بدبخت کافر جس نے پہلے بھی وہ کبھی حرکت کی، اسی بدبخت کافر نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈالی اور کھینچ کے آپ کو گھٹنوں کے بل جو ہے وہ کھینچنے لگا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نے اسے روکا اور ہٹایا اور کہا کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا رب ایک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں للکار ایسی تھی اور آپ کی پکار ایسی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ سارے کافر پیچھے ہٹ گئے. خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ چہارم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور فاتح خیبر، آپ سے سوال ہوا کہ اے علی، ہمارے نزدیک شجاع و بہادری کی علامت آپ ہیں، ہمارے نزدیک شجاع اور بہادری کی علامت اور پہچان آپ ہیں، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟
تو یہی مولا علی فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے۔ پوچھا گیا کیوں ابو بکر؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت کے جب کافر سرکار علیہ السلام پر حملہ آور ہوتے اور کوئی آگے نہ بڑھتا ان کو روکنے کے لیے، اس وقت ابو بکر ہی تھے کہ جو اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ظاہر کرتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جاتے۔ اور خود مولا علی نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ کہتے کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اذیتیں کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو ہے وہ کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں یہ زد و کوب اور یہ اس طرح کے جو ان کے معاملات تھے یہ بڑھنے لگے۔ یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کو بھی طرح طرح کی اذیتیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی، اور آپ کے صحابہ پر بھی کئی ساری اذیتیں ہوتی تھیں۔ حضرت سیدنا صدیق، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اسلام پھیل رہا تھا تو حضرت حمزہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اپنی ہابیز کے اندر، اور آپ کے مشغلے بہت زیادہ تھے، آپ اس میں انوالو تھے۔ ایک مشغلہ یہ تھا کہ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، اور آپ کو تیر اندازی کا بہت شوق تھا، اور گھڑ سواری کا آپ کو بہت شوق تھا۔ تو جب اسلام آپ کے ارد گرد پھیل رہا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس طرف اتنی توجہ نہیں کی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چونکہ آپ نے اس طرف اتنی توجہ نہیں کی اور آپ اپنے مشغلوں میں مصروف رہے، ایک دن کتابوں میں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ آپ ایک دن واپس آئے تو آپ کو کسی نے بتایا کہ ابو جہل نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے اور شان میں بڑی بے ادبی کی ہے۔ تو آپ کو بڑا غصہ آیا اور آپ خانہ کعبہ کے پاس جہاں ابو جہل بیٹھا تھا وہاں گئے اور آپ نے اس کو زور سے مارا، اور مارنے کے بعد آپ نے اس وقت اس کے سامنے اپنا قبول اسلام کا اقرار کیا، اور آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ یہ اعلان نبوت کا 6واں سال ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا، اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سب مشغلے چھوڑ کر اور ساری اپنی ہابیز اور سارے کام چھوڑ کر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور پھر ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں۔ اب قریش کے ایک بہت بڑے سردار تھے جن کا نام تھا عمر بن خطاب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے، اور صحابہ نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا دین تو پھیل رہا ہے اور لوگ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں کوئی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو قریش کی ریڑھ کی ہڈی ہو۔ ہمیں اب ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو قریش کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہو، اور وہ اگر شخص ہماری طرف آ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ایک جیت ہوگی اور بہت بڑی فتح ہوگی۔ ایسے دو لوگ تھے، ایک عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر، اور ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل۔ ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب، یہ دونوں وہ شخصیات تھے جو قریش کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند تھے۔ عمر بن خطاب اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی اعلان نبوت کے 6 سال تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو روایات ہمیں بتاتی ہیں۔ اور خود آپ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اسلام کے خلاف تھے کھلم کھلا، کیونکہ حضرت عمر میں نفاق نہیں تھا، حضرت عمر کے اندر دھوکے بازی نہیں تھی۔ جب اسلام کے خلاف تھے تو علن اعلان اسلام کے خلاف تھے، اور تھے ایسے بہادر اور نڈر اور مضبوط کہ ڈرتے کسی سے نہیں تھے، اور ایسے قریش کے بڑے سردار تھے، اور منصب آپ کا کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ قریش کے فورن منسٹر تھے۔ جب قریش کو کسی بڑی شخصیت کو کسی بادشاہ کے پاس بھیجنا ہوتا، کسی دوسرے ملک بھیجنا ہوتا کہ جو پورے قریش جماعت کو ریپرزینٹ کرے اور پوری قریش جماعت کا نمائندہ بن کر جائے، جو زبان میں بھی اچھا ہو، نسب بھی اس کا اعلیٰ ہو، اس کو بات کرنے کا انداز بھی آتا ہو، اور اس کے پاس جو ہے وہ طور طریقہ بھی اچھا ہو، اور وہ ہر اعتبار سے بالکل مضبوط ہو۔ یعنی آپ سمجھیں فورن منسٹر کون ہوتا ہے؟ فورن منسٹر وہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اور آپ کے ملک کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر نمائندگی کرتا ہے اس کی، آپ کے ملک کی۔ تو جب فورن منسٹر کی ضرورت ہوتی
اور ملک کی اور عرب کی مکہ کی نمائندگی کی ضرورت ہوتی، یہ سمجھ لیں قریش کی نمائندگی کی ضرورت ہوتی تو قریش حضرت عمر کو بھیجا کرتے تھے، یہ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ اور دوسرا ابو جہل، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہماری طرف آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت اور عزت بخش۔ پہلے زبان سے حضرت عمر کا نام نکلا، جو روایات ہمیں بتاتی ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت بخش۔ اب آپ دیکھیں کہ روایات میں کیا کہتی ہیں، یہاں یہ دعا مانگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہاں ابو جہل اپنے گھر سے چل کر حضرت عمر کے گھر تک گیا اور اس نے جا کر حضرت عمر سے یہ کہا کہ اے عمر، یہ اسلام جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بھائی بھائی آپس میں دشمن ہو گئے ہیں، رشتہ دار آپس میں دشمن ہو گئے ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، قبیلے ٹوٹ رہے ہیں، اے عمر ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا اے عمر، اب ابو جہل حضرت عمر کو اکسا رہا ہے، اے عمر آپ ان سے لڑیں اور کوشش کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ شہید کر دیں معاذ اللہ۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، کھلم کھلا کفر کی طرف تھے نا، ڈٹے ہوئے تھے اور بالکل اعلانیہ طور پر، تو آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ اپنے گھر سے نکلے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ چھپا کے رکھتے تھے، یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آج کے روز کس گھر میں ہوں گے، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے۔ اب حضرت عمر ڈھونڈنے نکلے ہیں کہ رستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا اے عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو تلوار ہاتھ میں لے کر؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ اور میں ان سے جو ہے وہ لڑنے جا رہا ہوں۔ کہا وہ تو تم لڑ لو گے لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ میری بہن نے اسلام قبول کر لیا، عمر کی بہن نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ اتنا زیادہ جلال میں آئے کہ آپ فوراً اپنی بہن کے گھر میں گئے۔ آپ کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، اور بہن کے گھر میں جانے کے بعد جب وہ داخل ہوئے گھر میں تو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو حضرت عمر نے ان کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اسلام چھوڑو ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا، ابھی اقرار کرو کہ تم اس مذہب سے پیچھے ہٹتی ہو۔ حضرت عمر کی بہن تھی نا، آخر وہ بہن بھی تو کس کی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب فرماتی ہیں کہ اے عمر سنو، خطاب کے بیٹے اگر تم ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سنو اگر مارنا چاہتے ہو تو جان سے مار دو لیکن محمد الرسول اللہ کے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مارنا چاہتے ہو نا، جان سے مار دو۔ آپ دیکھیں عورت ہے، کمزور ہوتی ہیں عورتیں، لیکن رسول اللہ سے محبت ایسی اور اسلام سے وفاداری ایسی کہ پتہ ہے، اپنے بھائی کو جانتی ہیں، ان کا غصہ بھی جانتی ہیں اور جانتی ہیں کہ یہ جو دھمکی دینا یہ دھمکی بالکل صحیح دھمکی ہے، جان سے مار بھی دیں گے، لیکن نہ رسول اللہ کا پتہ بتایا کہ رسول اللہ کہاں ہے، نہ حضرت عمر کے پیچھے کے سامنے جھکی، بلکہ کہا اے عمر اگر تم مارنا بھی چاہتے ہو نا تو مار دینا جان سے، لیکن میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر پر ایسا اس جملے کا اثر ہوا کہ سارا غصے کا زور ٹوٹ گیا، اور حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھ کے سناؤ مجھے۔ سورۃ طٰہٰ کی کچھ ابتدائی آیتیں تھیں، وہ حضرت عمر کی بہن نے تلاوت کی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ حضرت عمر نے خود تلاوت کی، آپ کی بہن نے تلاوت کی، اور جب حضرت عمر نے وہ آیتیں سماعت کی اور وہ سنی تو ان آیتوں نے آپ کے دل میں ایسی جگہ بنائی کہ یہ قرآن ہے نا، اور خود حضرت عمر تھے عربی کے ماہر، جانتے تھے جیسے ہی قرآن سنا سمجھ گئی کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن نے آپ کے دل میں جگہ بنائی، آپ کا دل نرم ہو گیا اسلام کے لیے، اور پھر آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا پتہ بتاؤ۔ اب آپ کی بہن طبیعت میں تبدیلی دیکھ رہی ہیں کہ طبیعت چینج ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سرکار نے دعا مانگی اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ سارا سبب بنتا جا رہا ہے، اور یہ کتنی بڑی شخصیت ہے اسلام کی جو اب اسلام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے پتہ بتایا
وہ وہی حالت ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اس گھر کی طرف جانے جہاں رسول اللہ موجود ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ کو خبر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ صحابہ نے کہا سرکار نے صحابہ کو یہ ہدایت دی کہ کوئی عمر کی طرف نہیں بڑھے گا، جب تک عمر پہلا حملہ نہیں کرتے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پہرہ داری میں وہاں موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت حمزہ نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو وہ آئے اور کہا کہ اگر عمر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج دیکھ لیتے ہیں کہ کون بڑا پہلوان ہے، عمر یا حمزہ۔ دیکھیں حضرت حمزہ کی محبت سرکار سے دیکھیں، وہی شخص کے جو شکار میں اور تیر اندازی میں اور گھڑ سواری میں مصروف ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر رسول اللہ کی غلامی ایسے کی کہ سب چھوڑ دیا، اور خود کہتے ہیں جانتے ہیں سامنے حضرت عمر ہے، لیکن یہ بھی تو حمزہ ہے نا، یہ بھی تو پھر سید الشہداء کا لقب بھی تو انہیں ایسے ہی نہیں ملا نا، یہ بھی تو پھر حضرت حمزہ ہے، سرکار کے چچا ہیں۔ کہتے ہیں اگر عمر نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آج پھر دیکھ لیتے ہیں کہ عمر بڑا پہلوان ہے یا حمزہ بڑا پہلوان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو روکا اور کہا کہ چچا جان آپ نے ابھی کچھ نہیں کرنا۔ حضرت عمر جب تشریف لائے، دروازہ کھولا گیا، بالکل سرکار کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے، بالکل سرکار کے ہو بہو آ کے کھڑے ہو گئے۔ روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ سرکار نے انہیں گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور ایک روایت میں یہ ملتی ہے کہ سرکار نے ان کی آستین مبارک کو پکڑا اور جھٹکا۔ یہ تصوف کا ایک طریقہ ہے، آستین کو جھٹکنا، یہ تصوف کا ایک صوفیہ کا ایک طریقہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔ آستین کو جھٹکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کفر تھا، جو معصیت تھی، یعنی ساری برائی جھٹ جائے، شیطان دور ہو جائے، اور پھر بالکل جو ہے بندہ صاف اور شفاف ہو جائے۔ دونوں روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگا کر انہیں چھوڑا اور آستین جھٹک دی تو پھر حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی فتح، اللہ اکبر، کتنا بڑا مارکا، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ قریش کی ریڑھ کی ہڈی کہ عمر جس نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ دیکھیں حضرت عمر کے اندر نفاق تو کبھی بھی نہیں تھا، منافقت تو نہیں تھی، جب کفر کی طرف تھے تو علی الاعلان تھے، اور جب اسلام کی طرف آئے تو علی الاعلان آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا بالکل ہے عمر، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں۔ تو کہا پھر چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، پھر عبادت خانہ کعبہ کے سامنے ہوگی۔ صحابہ کو لیا، سرکار کو لیا، خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے۔ صحابہ نے خود بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم سب نے اجتماعی طور پر خانہ کعبہ کے سامنے نماز نہیں پڑھی تھی، ہم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے سامنے نماز تب پڑھی جب عمر نے اسلام قبول کیا، اور خود تلوار لے کر کھڑے ہوئے، اور وہاں قریش کا بسیرا ہوتا تھا، قریش کے سردار وہیں جمع ہوتے تھے، اور ان کو للکار کر کہا کہ اگر کوئی ہے ایسا کہ جو عمر کے سامنے آئے اور مسلمانوں کو روک کر دکھائے۔ لیکن کس میں طاقت تھی، کس میں تاب تھی، کس میں ہمت تھی کہ وہ حضرت عمر کے سامنے آتا۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر کی بہادری آپ دیکھیں، اور ان کی دلیری آپ دیکھیں، اور ان کا اسلام قبول کرنے کا انداز آپ دیکھیں۔ ابو جہل نے آپ کو اکسایا تھا نا، ابو جہل نے آپ کو کہا تھا تم جاؤ یہ کام کرو، تو آپ ابو جہل کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، کہا کیا ہوا، کام ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں ہاں یہ کام ہو گیا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت عمر کا قبول اسلام کا واقعہ بندہ کتابوں میں پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ یہ پڑھو تفصیل کے اندر جا کے کہ حضرت عمر کا کردار کیا تھا قریش کے لیے، تو بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسی شخصیت تھی کہ جس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہی حضرت عمر ہے کہ سرکار نے جن کے بارے میں کہا کہ اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تم ہوتے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے یہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے عمر، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت اللہ رب العزت نے ختم کر دی، رسالت اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم کر دی۔ آپ دیکھیں یہ حضرت عمر کا قبول اسلام۔ پھر آپ نے کیا کیا، اپنے ایک غلام کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ایک شخص ایسا ڈھونڈ کے لا کے دو مجھے کہ جو ایسا ہو، یعنی آسان انداز میں آج کے دور میں سمجھاؤں میں تو جو پیٹ کا ہلکا ہو، یعنی اگر اسے کوئی بات بتائی جائے تو وہ فوراً سب کو بتا دے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان سے کہا جائے کہ دیکھیں یہ بات بڑی راز کی بات ہے، آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، تو یقین ہوتا ہے کہ رات ہونے سے پہلے وہ بات سب جگہ پھیل چکی ہوگی۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام کو کہا ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جو پیٹ کا ہلکا ہو، اسے کوئی راز بھی بتایا جائے وہ سب جگہ پھیلا دے۔ تو کہا فلاں بندہ ایسا ہے، تو اس کو لے کر آئے۔ حضرت عمر نے اس کو کہا میں مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو،
بالمعنی آپ کو یہ روایت سمجھا رہا ہوں سر. حضرت عمر نے اس کو کہا ایک راز کی بات بتاؤ، کسی کو بتانا نہیں. کہا بالکل بتائیں، میرا پیٹ جو ہے نا وہ تجوری ہے، اس سے کوئی بات نہیں نکلتی، صرف ایک بالمعنی آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. تو حضرت عمر نے کہا راز یہ ہے کہ میں عمر اسلام قبول کر چکا ہوں. آپ نے اس کو جو ہے وہ کچھ انعامات وغیرہ دی اور بھیج دیا وہاں سے. اور کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں پورے مکہ میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ عمر اسلام قبول کر چکے. سب جگہ یہ بات آپ نے پھیلا دی. یہ حضرت عمر ہے. ایسے پہرا دے کر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی. جب صحابہ ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف تو کچھ صحابہ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں تاکہ کفار مکہ کو پتہ نہ چلے. حضرت عمر جب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف تو آپ خود جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں سارے قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں اور ان کو کہتے ہیں سنو، عمر ہجرت کر رہا ہے اور اس وقت ہجرت کرے گا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو عمر کو ہجرت کرنے سے روک کے دکھائے. آپ دیکھیں یہ حضرت عمر کا انداز اور یہ حضرت عمر کی جان ساری. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرت عمر کی کہ جب ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تو پھر ساری زندگی ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے کہ پھر نہ اولاد دیکھی، نہ ماں باپ دیکھے، نہ رشتہ دار دیکھے، نہ دوست یار دیکھے. اگر دیکھا تو پھر صرف رسول اللہ کی ذات کو دیکھا. اور ایسے ہزاروں واقعات حضرت عمر کے ملتے ہیں. خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ مجھے نکھارنے والے رسول اللہ ہیں. رسول اللہ نے حضرت عمر کو دیکھا خلیفہ دوم، اور ایسی سلطنت حضرت عمر نے کھڑی کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. 32.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت کو آپ نے پھیلایا اور قیصر اور کسریٰ کے بڑے سپر پاوروں کو آپ نے فتح کیا اور آپ کے دور میں فتح کیا گیا اور اسلام سب جگہ پھیلا دیا گیا. خود ہمارے مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ان کے ساتھ وفا کرتی، یعنی ان کو 10 سال اور مل جاتے اگر، تو جہاں سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے سب جگہ اسلام کا پرچم اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا. وہ حضرت عمر تھے. اور اس حضرت عمر کو چمکانے والے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے مظالم کا کچھ ذکر ہم نے یہاں پر مختصراً کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا. اگلی نشست میں ہم نے ہجرت حبشہ، یعنی مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت تھی جو انہوں نے حبشہ کی طرف کی، اس کے بارے میں، اور جو بنو ہاشم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ مبارک تھا اور آپ کے جو قبیلے میں جو لوگ اور مسلمان جو آپ کے ساتھی تھے آپ کے ساتھ، ان کو جو بائیکاٹ کیا گیا 3 سال کا، اس کے بارے میں. اور انشاءاللہ پھر آنے والی نشستوں میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف کا سفر کیا اور آپ کا جو معراج جو آپ کو عطا ہوئی اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بنیادی گفتگو کرنے کے ہم انشاءاللہ سعادت پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہم سب کو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.